میرے نبی نے فرمایا ایک دن کا عدل، میری حدیث غور سے سننا تاکہ تمہیں اپنی قیمت کا خود پتہ چلے کہ تمہیں خبر نہیں کہ آپ کتنی کمائی کر سکتے ہیں۔ ایک دن کا عدل 60 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ ایک دن کا عدل۔ ایک ایس ایچ او صبح سے شام تک اپنے تھانے میں کوئی غلط تحریر نہیں آتی، کوئی غلط فیور نہیں ہوتی، ایک ڈی پی او صبح سے شام تک کوئی غلط فیصلے نہیں کرتا، سپاہی سے لے کر آئی جی تک، ریڈر سے لے کر چیف جسٹس تک، جہاں جہاں حقوق وابستہ ہیں، ایک نائب تحصیلدار سے لے کر ڈی سی او تک، جہاں جہاں حقوق وابستہ ہیں، اگر قلم ٹھیک چل رہے ہیں، سائن صحیح ہو رہے ہیں اور کوئی ظلم کی تحریر نہیں، کسی ظالم کو فیور نہیں، آپ ایسا ایک دن گزارو اور میں 60 سال مسلح پہ گزاروں تو آپ مجھ سے آگے جا سکتے ہیں۔ اور 60 سال کون بیٹھے گا مسلح پر؟ 60 سال کون بیٹھے گا؟ سوئے گا نہیں، کھائے گا نہیں، پیشاب نہیں کرے گا، بیمار نہیں ہوگا۔ ایک ناممکن سے عمل کے ساتھ تمہارے ایک دن کو برابر کیا ہے کہ 60 سال ہو ہی نہیں سکتا کوئی مسلسل مسلح پہ بیٹھ کے گزار دے، تمہارا ایک دن 60 برس کی بندگی کے برابر ہے۔ ایک دن، ایک دن، ایک دن۔ اور اس وقت میرے بھائیو، میرا دیش ظلم سے بھرا پڑا ہے۔ میرا تم سے گلہ نہیں ہے، ہمارا تو غریب بھی ظالم ہے، مالدار بھی ظالم ہے، سیاستدان بھی ظالم ہے، رڑی والا بھی ظالم ہے، پولیس والا بھی ظالم ہے، وکیل ہے۔ آج ظلم کی لپیٹ میں ہے میرا پورا معاشرہ۔ اگر چند ٹمٹماتے چراغ نہ ہوتے تو شاید زلزلے آ چکے ہوتے اور زمین میں دھنسائے جا چکے ہوتے۔ تو کچھ لوگ ہیں جن کی تو فعل اللہ نے اس دھرتی کو باقی رکھا، میرے دیش کو باقی رکھا، ورنہ جب ظلم ہوتا ہے تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے، اور جب مظلوم روتا ہے تو اس کی آہیں اور آنسو اللہ کے عرش کو ہلا دیتے، سات آسمان کے فرشتوں کو کپ کپا دیتے ہیں۔ کوئی مظلوم ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، تیری ہو، کافر ہو، شرابی ہو، اگر وہ مظلوم ہے تو اس کی آہوں سے عرش ہل جاتا اور اس کی آہوں سے فرشتوں میں ہلچل مچ جاتی، اور فرشتے ڈرنے لگتے ہیں کہ پتہ نہیں کب اللہ کا عذاب آ جائے، کب اللہ کا عذاب آ جائے، کب اللہ کا عذاب آ جائے۔ 3 چیزیں ہیں جو کسی قوم کو ہلاک کر دیتی، اور 3 چیزیں ہیں جو کسی قوم کو کامیاب کرتی ہیں۔ ایک ظلم ہے، ایک جھوٹ ہے، اور ایک بدقیامتی ہے۔ یہ 3 سبب جس قوم میں آئیں گے نا وہ قوم ہلاک ہو جائے گی۔ ظلم، جھوٹ، دھوکہ۔ تو میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 کام نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اور یہ سارے، اب تم گجرات کے بازار میں چلے جاؤ، ہر تاجر کو دھوکے باز پاؤ گے، ہر تاجر کو جھوٹ بولتا ہوا دیکھو، ہر طاقتور کو ظالم دیکھو گے۔ طاقتور کو کیا کہوں، کمزور بھی ظالم۔ اور ایک ظلم تو وہ ہے جو تمہارے تھانوں میں آتا ہے، اور ایک ظلم وہ ہے جو تمہاری FIR میں نہیں آتا۔ جو مائیں ذلیل ہو رہی ہیں اولاد کے ہاتھوں، یہ ظلم کون لکھے گا؟ جو بوڑھے والدین ذلیل ہو رہے ہیں جوان اولاد کے ہاتھوں، یہ ظلم کون لکھے گا؟ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گا؟ آپ نے فرمایا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کب آئے گا۔ تو پوچھنے والے نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا دیں، تو آپ نے فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی، جب ماں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی۔ یہ گھر گھر کا ظلم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جو بازار میں فلاں کسائی ہے نا وہ تیرا جنت کا ساتھی۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ
کسائی میرا کہ میں سنگی بن گیا؟ تو وہ اس کو دیکھنے چلے گئے. دیکھا تو ایک کسائی بیٹھا ہوا اپنے گوشت بیچ رہا ہے جیسے عام کسائی بیچ رہے. جب اس کے وہ ختم ہو گیا سودا تو اس نے ایک ٹکڑا گوشت کا اٹھایا اور تھیلے میں ڈالا اور چل دیا. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چل دیا. گھر پہنچا، موسیٰ علیہ السلام نے اس سے اجازت لی کہ میں تیرے ساتھ آ جاؤں. تو آ جاؤں. تو اس نے جا کر وہ بوٹیاں بنا کے ہانڈی چڑھائی اور بیٹھ کے آٹا گوندنے لگا. پھر آٹے کو رکھا اور سالن تیار کیا، پھر روٹی تیار کی، پھر اس کی ٹرے بنائی اور ایک عورت کیوں کر کے پوری تھی تو اس کو ہلایا. اماما اٹھ کے بیٹھ گئے. اس کے سے ہاتھ کا سہارا دی اور روٹی اس کو کھلاتا رہا، نوالے بنا بنا کے کھلاتا رہا. تو جب وہ اس نے اشارہ کیا کہ بس، تو وہ اس کو لٹانے لگا تو وہ کچھ بولنے لگی، بڑبڑانے لگی. موسیٰ علیہ السلام نہیں سمجھے کیا کہہ رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ بیٹی کون ہے؟ کہا جی میری ماں ہے. اس کا اور کوئی ہے نہیں، میں اکلوتا ہوں تو میں صبح اس کے سارے کام کر کے اس کے ضرورتیں پوری کر کے جاتا ہوں، اپنا سودا صرف بیچ کے، پھر جب واپس آتا ہوں تو پہلے میں اس کو کھانا پینا کر کے پھر میں فارغ ہوتا ہوں تو اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کچھ کہہ رہی تھی. کیا کہہ رہی تھی؟ تو کہنے لگے یہ ماں جو ہوئی بس کملی، جب اس کی خدمت کرتا ہوں تو کہتی اللہ تینوں جنت موسیٰ دا ساتھی بنا. موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے. کیا سمجھ میں آ گیا کہ اللہ نے کیوں تجھے میرا ساتھی بنایا. یہ تو تھوڑا سا ظلم تھانوں میں آتا ہے. میرا تو گھر گھر ظلم و ستم کا نمونہ بن چکا. میرا تو پورا دیش ظلم و ستم کی آگ میں جل رہا ہے. اور جب معاشرہ ظالم ہو جاتا ہے تو اللہ کی غیبی مدد ان سے ہٹ جاتی ہے. میرے نبی نے فرمایا اگر میری ماں زندہ ہوتی تو میں ان کی ایسی خدمت کرتا کہ میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتی اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے آواز آتی محمد، میری ماں کی تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک اما جان. ظلم سے خود بچے، ظلم سے بچنے کی دعوت. اور ظلم ہوتا ہے جب آدمی اپنی حاجات خواہشات میں خود غرض ہو جاتا ہے اور ہوس کا شکار ہوتا ہے، پھر اوروں پہ ظلم کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے اپنی زندگی کا لیول اتنا نیچے لے گئے، اتنا نیچے لے گئے کہ قیامت تک امت کے پاس کوئی حجت نہ رہے کہ یہ پھر روٹی کتوں کھاتے ہیں، پھر بچوں کو کہاں سے پالتے، پھر گھر کا خرچہ کہاں سے چلاتے. اور یہ وہ ہستی ہیں جن کی گرد ساری کائنات کو گھمایا گیا. آدم اور حوا کی شادی ہوئی جنت میں، پہلا جوڑا شادی میں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا آدم اپنی بیگم کا مہر ادا کرو. تو انہوں نے کہا جی کیا مہر ادا کروں؟ تو اتنی جنت تھی، سونا چاندی کتنا بھرا پڑا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے 4 بانڈے سونے دے نچا کے دے دو، یہ تو مہر ہے. یا یہ سونے کے زیورات پڑے یہ اٹھا کے اس کو دے دے، یہ اس کا مہر ہے. تو سبحان اللہ، کہ اللہ کیا مہر دوں؟ تو فرمایا کہ تیری نسل میں میرا حبیب آنے والا ہے، اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے، یہ مہر ہے تیری بیگم. کہاں سے عظمت کی ابتدا شروع کروائی؟ کہاں سے آپ کی عظمت اور ہیبت کو بٹھانا شروع کیا؟ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ متى وجبت لك النبوة، آپ نبی کب بنے تھے؟
تو اس کا جواب ہے 40 سال کی عمر میں، اور کتابی جواب ہے 40 سال 6 مہینے 10 دن، پیر کی رات 21 رمضان، اور یہ 40 سال 6 مہینے 10 دن ہے چاند کے لحاظ سے، جنوری فروری کے لحاظ سے نہیں، محرم صفر کے لحاظ سے۔ لیکن میرے نبی نے کیا فرمایا؟ ابو ہریرہ، ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی اور میں نبی بن چکا تھا۔ اچھا، میں ایک دو حدیثیں اس کے ساتھ اور بتاتا ہوں تاکہ ہمارے سامنے آپ کی حیثیت، عظمت تھوڑی سی اور واضح ہو۔ ویسے تو 2 ہستی ایسی ہیں جن کو نہ بیان کیا جا سکتا ہے نہ ان کا احاطہ کیا جا سکتا ہے، ایک اللہ ہے اور ایک اللہ کا رسول ہے۔ یہ ہمارے احاطہ بیان سے باہر ہیں، ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے فرمایا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں۔ ویسے تو آپ کے بہت زیادہ، ایک کتاب میرے پاس جس میں آپ کے 1177 نام تو میرے پاس لکھے پڑے ہیں، 1177 نام۔ ایک حدیث میں آپ نے کہا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، میں محمد، میں احمد، میں ماحی، میں حاشر، میں عاقل، میں فاطم، میں خاتم، میں ابو القاسم، میں طہ، میں یاسین۔ یہ یاسین ذہن میں ہے آپ کے، یاسین۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ کائنات کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے اللہ نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ کائنات کو بنے ہوئے سائنسدان کہتے ہیں کہ 25 سے 30 ارب سال ہوئے ہیں۔ 25 سے 30 ارب سال پر 1000 سال مزید اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین پڑھی۔ سورہ یاسین کے تحت، ابھی یاسین ذہن میں ہے نا، یاسین ذہن میں ہے، تو اللہ نے سورہ یاسین پڑھی۔ کیا ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یاسین مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی آپ میرے رسول ہیں۔ آدم تو بہت پرانی بات ہے، ابھی تو زمین آسمان ہی کوئی نہیں ہے، چاند تارے کوئی نہیں، سورج سیارے کوئی نہیں، جبریل میکائیل کوئی نہیں، اسرائیل اسرافیل کوئی نہیں، شمس و قمر کوئی نہیں، لیل و نہار کوئی نہیں، عرش اور فرش کوئی نہیں، جنت اور جہنم کوئی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انک لمن المرسلین، آپ میرے رسول ہیں، آپ میرے رسول ہیں۔ کوئی سامنے موجود ہے جنہیں کہا جا رہا ہے آپ میرے رسول ہیں، علی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ اس کو سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے۔ دل نکل جائے تو جسم زیرو ہو جاتا ہے۔ اس کو قرآن کا دل کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ جو صرف پہلا جملہ ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، یہ ہے دل۔ باقی مضمون تو سارے قرآن میں آئے ہیں، لیکن یہ جو ابتدا ہے یہ کسی صورت میں نہیں، اور یوں قسم اٹھا کے آپ کی رسالت پر یہ بھی اس طرح کسی صورت کا شروع ایسے نہیں ہو رہا ہے۔ اور خبر دی کب دی جا رہی ہے کہ جب نہ کچھ بھی نہیں ہے اور صرف اللہ ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ میرے رسول ہیں، علی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ایک آیت اتاری ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ یہ سورۃ توبہ کی آخری آیت ہے۔ یہ من انفسکم، یہ تو ہم پڑھتے ہیں۔ میں ابھی افریقہ سے آ رہا ہوں پچھلے مہینے، وہاں پڑھتے ہیں من انفسکم، لقد جاءکم رسول من انفسکم، دونوں طرح ٹھیک۔ وہاں پڑھتے ہیں وامرأتہ، ہم پڑھتے ہیں وامرأتہ حمالۃ الحطب، وہ پڑھتے ہیں وامرأتہ حمالۃ، یہ تھوڑا تھوڑا فرق، اور ہر ایک میں ایک بڑا خوبصورت معنی ہے۔ ہم پڑھتے ہیں ارأیت الذی یکذب بالدین، وہاں سنا وہ پڑھتے ہیں ارأیت الذی یکذب بالدین۔ یہ جیسے ہمارے زبان میں تھوڑا تھوڑا فرق ہو جاتا ہے ادائیگی کا، یہ وہ ہے۔
لیکن یہ جو من انفسکم اس میں دو شان بتلانی مقصود ہے. من انفسکم سے آپ کی ذات کو بتلانا مقصود ہے، من انفسکم میں آپ کے خاندان کو بتلانا مقصود ہے کہ اللہ انبیاء کو بہت خوبصورت پیکر دے کے بھیجتا تھا اور سب سے عالی خاندان میں بھیجتا تھا. یہ دو. تو روم کے بادشاہ نے جب ابو سفیان کو اپنے سامنے کھڑا کیا اور کہا کہ میں تم سے سوال کرنے لگا ہوں تو جھوٹ نہ بولنا. حجی بولو نہیں بولو جھوٹ. کہا کیف نسبہ فیکم، وہ جس نے کہا ہے میں نبی ہوں اس کا خاندان کیسا ہے؟ تو کہا انہ لذو نسب. ابو سفیان جانی دشمن ہو کر فرمایا ہم میں سب سے عالی خاندان، سب سے عالی خاندان. تو اللہ اس آیت میں نا دو شان بتانا. من انفسکم، اس ہستی کو دیکھو، کوئی اس میں عیب دکھاؤ. 40 سال تمہارے اندر گزرے، کہیں کوئی کمی دکھاؤ، کوئی ایک دھبا دکھاؤ، کوئی ایک داغ دکھا، پھر ایسا حسن و جمال دکھا. بس ہم عائشہ کپڑے سی رہی کپڑا تو سوئی گر گئی ہاتھ سے. کمرے میں ذرا اندھیرا تھا، چھوٹی سوئی نظر نہیں آ رہی، وہ اس کو یوں ٹٹول رہی تھی. اتنے میں ہمارے نبی کمرے میں داخل ہوئے تو آپ کے چہرے کے نور سے سوئی چمکنے لگی. ایسا کوئی دکھاؤ تو سر. اب ایک جگہ جب آپ ہجرت کے لیے گئے تو ایک جگہ آپ نے رابغ میں ام معبد ایک بدو عورت تھی، ان کے ہاں دودھ پیا اور دودھ پی کے آگے چلے. تو اس کا خامد شام کو آیا تو اس نے بتایا کہ ایسے کچھ لوگ گزرے تھے. تو اس نے کہا کون تھا؟ آپ کو پورا واقعہ سنا. وہاں آپ کو لگی بھوک تو وہاں خیمہ تھا ام معبد کا. وہاں پہنچے، کہنے لگے اما جی کچھ کھانے کو ملے گا؟ کہا بیٹا کچھ نہیں. کچھ پینے کو ملے گا؟ کچھ نہیں. یہ بکری جو کھڑی ہے میں اس کا دودھ نکال لوں. اور بکری تھی ابھی چھوٹا بچہ، ابھی اس کا ملاپ ہی نہیں ہوا تھا. تو وہ حیران ہو کر کہنے لگے بیٹا یہ تو بن بیاہی ہے، اسے دودھ کہاں سے نکلے گا؟ تو کہا اگر آپ اجازت دیں تو میں ٹرائی کر لوں. تو اس نے بڑی حیران کن نظروں سے دیکھا اور بڑے عجیب سے اچھا کہا نہیں یہ عرب ہے، یہ کوئی اور ہے جس کو اتنا ہی نہیں پتا. کہا اچھا بیٹا کر لے. وہ چھوٹا سا بچہ آپ نے کھینچا اور اس کے تھنوں کو جو ہاتھ لگائے تو ایسے لٹک کے نیچے آ گئے. تو پھر جو آپ نے دودھ نکالنا شروع کیا پورا برتن بھر گیا. ایک بکری سے 1 گلاس دودھ سے زیادہ نہیں نکلتا، سارا برتن بھر گیا. تو آپ نے پہلے ابو بکر کو پلایا، پھر عامر بن فہیرہ کو پلایا، پھر جو رہبر تھا عبداللہ بن عریقہ اس کو پلایا، آخر میں خود پیا، پھر دوبارہ دودھ نکال کے پورا بھانڈا بھر کے دے دیا. وہ اماں حیران پریشان ہوئی یہ کیا ہوا. اور ایک بکری کی عمر ہوتی ہے 7 سال میکسیمم. اگر آپ اسے ذبح نہ کرو 7 سال سے آگے کراس نہیں کرتے مر جاتے. یہ بکری کو جو میرے نبی کے ہاتھ لگے تو 10 سال ہجرت کا زمانہ یہ زندہ رہی، 2.25 سال صدیقی دور یہ زندہ رہی، 10 سال حضرت عمر کا دور یہ زندہ رہی، 12 سال حضرت عثمان کا دور. جب حضرت عثمان کے دور میں فتنہ ہوا تو یہ مر گئی. کوئی 25 سال کی عمر اس بکری نے پائی اللہ کے نبی کے ہاتھ لگنے کی وجہ سے. جب وہ شام کو خامد آیا نا تو وہ کہنے لگا یہ دودھ کہاں سے ہے؟ وہ کہنے لگی یہ اس بکری سے. وہ کہنا کملی ہو گئی، اے بکری دودھ دے سکتی؟ کہنے کہ میں بھی ایسی کہہ رہی تھی، بھلے آیا تھا کوئی بڑے حسن و جمال والا، پتہ نہیں کون تھا، اس کے ہاتھوں کی برکت تھی کہ یہ سب کچھ ہوا پڑا ہے. ان کا مجھے بتاؤ اس کا حلیہ ذرا بتاؤ. تو اس اماں نے آپ کا حلیہ بتایا. میں معاف کروں گی، یہ من انفسکم بتا رہا ہوں، من انفسکم. تو کہا یہ جو کہ میں نے لکھا ہو تو یہ کوئی ہے؟ تو اس نے کہا رأیت رجلا
ظاہر الوضاء، میں نے ایک جوان دیکھا بڑا صاف ستھرا، ابلج الوجه، چاند کی طرح چمکتا چہرہ، لم تعبه خجلہ، پیٹ باہر نہیں نکلا ہوا کہ حسن میں کمی آ جائے، روب میں کمی آ جائے، لم تزری به سعلہ، سر کے بال تھوڑے نہیں تھے کہ حسن و جمال میں کمی آ جائے، حسین، بڑا ہی خوبصورت تھا، وسیم قسیم، فی عینیہ تاج، فی عنقہ سطع، فی صوتہ سحر، فی لحیتہ کثافہ، کیا الفاظ ہیں، وسیم یعنی کہ وسیم تھا۔ وسیم کا کیا مطلب ہے؟ وسیم اسے کہتے ہیں جس کو دیکھنے سے آنکھ نہ بھرے، جتنا دیکھو دوبارہ جی چاہے، اس کو کہتے ہیں وسیم۔ یہ دنیا میں صرف ایک آیا ہے بس، وہ ہمارے آپ کے نبی۔ وسیم کا ایسے تھے کہ بس آنکھ ہی نہیں رک رہی تھی، دیکھے جا رہے دیکھے جا رہے دیکھے جا رہے۔ حسین وہ ہوتا ہے جو پرکشش ہو، دیکھنے کو جی چاہے، لیکن پھر اس کے بعد ٹھیک ہے جی دیکھ لیا۔ وسیم اسے کہتے ہیں جس کو دیکھنے سے آنکھ نہ بھرے۔ اور پھر کہا قسیم، قسیم اس کو کہتے ہیں جو سر سے لے کر پاؤں تک، ناخن سے لے کر بال تک، اور جس کا ایک ایک عضو اپنی اپنی جگہ پہ حسن کا پیکر ہو، اسے قسیم کہتے ہیں۔ وہ اماں کہنے لگی ایسا حسن تھا کہ جی نہیں بھرتا تھا دیکھنے سے، ایسا حسن تھا کہ ہر شے اپنی جگہ پہ ایک اپنی مثال آپ تھی، ایسا حسن تھا کہ دل کھنچتا تھا، آنکھ ایسی حسین تھی کہ جیسے چاند آنکھوں میں اتر آیا ہو، چہرہ ایسا حسین تھا جیسے 14ویں کا چاند کپڑوں میں آ گیا ہو، آواز ایسی پرکشش تھی کہ جادو کر رہی تھی، گردن ایسی تھی جیسے سراہی دار ہو، داڑھی ایسے خوبصورت تھی کہ چہرے پہ سجتی تھی۔ مکے کے لوگ کہتے تھے وہ یہ بڑا جادوگر کی گل نہ سنیا جی، جادو کر دینا ہے، جادو کر دینا ہے۔ یہ آپ کے بارے میں جو مشہور کیا ہو رہا ہے جادوگر ہے، جو سنتا ہے جادو ہو جاتا ہے، اس کی بات نہ سننا۔ طفیل بن عامر دوسی ایک بڑے سردار ہیں، وہ مکے میں آئے تو لوگوں نے اتنا ڈرایا کہ وہ ایسا ہے، وہ جادو کر دیتا ہے۔ انہوں نے روئی لے کر کانوں میں ڈال دی تو میں ابھی سننی کوئی، تاکہ میرے اوپر جادو نہ ہو۔ طواف کر رہے تھے تو طفیل بن عامر تو اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے تھے حرم میں کھڑے ہوئے اور تلاوت کر رہے اونچی آواز، تو چہرے کو دیکھا تو کشش ہوئی، تو کہنے لگا اے کون ہے؟ تو لوگ کہنے کہ ہوا یہ وہی جادوگر۔ تو طفیل کہنے لگے جب میں نے چہرے پر نظر ڈالی تو میرے جی میں آیا یہ جادوگر کا چہرہ تو ہو نہیں سکتا، اور میں کوئی کملہ بھی نہیں، میں سردار آدمی ہوں، میں ایسی سنتا ہوں، کوئی ٹھیک بات ہوگی تو لے لوں گا، غلط ہوگی تو نہیں لوں گا، کوئی جادو ہوگا تو نہیں لوں گا۔ تو کانوں سے روئی نکال اور آ کر قریب بیٹھ گئے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب فارغ ہوئے کہنے کہ محمد ما عندک، کیا ہے تیرے پاس بتاؤ؟ تو آپ نے فرمایا ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں ان الفاظ کے حسن کا نہیں پتا، لیکن وہ چونکہ عرب تھا تو ہل گیا، کہنے لگا اعد فقد بلغنا قاموس البحر، ایک دفعہ اور سنا، تیری ایک جملے نے 7 سمندر پی لیے۔ آپ نے دوبارہ دہرایا، کہنے لگا مجھے کلمہ پڑھا دے، مجھے ایمان ہے۔ فی صوتہ سحل، آواز میں جادو، کشش، آنکھیں حسین، موٹی آنکھ، لمبی پلکیں، سیاہ کالی، آنکھوں میں سرخ لکیریں، سرخ دھاریاں۔ جب آپ اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ گئے تھے شام تو
زرقا میں گیا ہوں کچھ عرصہ پہلے، سر اب تو پتہ ہی نہیں چلتا، بہت بڑا شہر بن گیا، وہاں قافلہ اترا، وہاں ایک راہب رہتا تھا بحیرہ، اس نے قافلے کو دیکھا تو آپ پر نظر پڑی، تو کہنے لگا بھائی قافلے والو تمہارا کھانا ہے میرے پاس۔ وہ کہنے لگے پہلے تو کبھی تم کیا نہیں کرتے تھے، قبر سے ایک کام ہے، اس نے کھانا تیار کیا، ایک درخت کے نیچے سب بیٹھ گئے، جب اس کی نظر پڑی تو آپ موجود نہیں تھے، تو کہنے لگا کوئی باقی ہے کہ سارے آ گیا؟ تو ان کا ایک بچہ ہے منہ چڑھا رہا ہے، وہ کہنے لگا اسی کی تو خیال تو تمہیں بلایا تو ہمیں کیوں پوچھنا ہے، وہ بلاؤ اس کو۔ تو جب ان کو بلانے کے بعد آپ آئے تو بحیرہ نے دیکھا آپ تشریف لا رہے ہیں، ایک بادل آپ کے اوپر سایہ کرتا ہوا آ رہا ہے، سایہ کرتا ہوا آ رہا ہے۔ جب آپ درخت کے پاس پہنچے تو جیسے ابھی آپ کا صاحبان ہے، آپ بیٹھے، لوگوں نے جگہ گھیر لی، اب یہ لوگ دھوپ میں بیٹھے ہیں، ادھر یہ دھوپ میں کھڑے ہیں، تو آپ نے دیکھا یوں جگہ کوئی نہیں ہے سائے میں، تو آپ دھوپ میں بیٹھ گئے، اب بحیرہ آپ کو واچ کر رہا ہے، تو اس نے دیکھا کہ ایک دم درخت کی شاخوں نے آگے بڑھ کے آپ پہ سایہ کر دیا، یوں آگے بڑھ، تو پھر وہ قریب آیا اور آپ کی یہاں سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھیں گے، پھر کہنے لگا اس کا وارث کون ہے؟ تو حضرت ابو طالب نے کہا جی میں ہوں۔ کیا لگتے ہو؟ کہا جی میرا بیٹا ہے۔ کہا جھوٹ بولتے ہو، میرا علم کہتا ہے اس کا باپ مر چکا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا آپ نے سچ کہا، یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے لیکن میری اولاد سے زیادہ مجھے محبوب ہے۔ تو ان سے پوچھا یہ اس کی آنکھوں میں جو یہ سرخ لکیریں ہیں، یہ سفر سے کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، یہ سفر ہیں یا مستقل ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مستقل ہیں۔ تو کمر سے اس نے کرتا ہٹایا اور وہ مہر نبوت دیکھی یہاں، تو پکار اٹھا یہ کائنات کا آخری نبی آ گیا، یہ کائنات کا رسول آ گیا۔ پھر اس نے کہا اس بچے کو ابھی واپس بھیجو، اگر یہود کی نظر پڑی تو اسے قتل کر دیں۔ تو حضرت ابو طالب نے ان کو وہیں سے واپس بھیجا اور خود آگے تجارت کے لیے تشریف لے گئے۔ تو آنکھوں میں سرخ لکیریں اس کے حسن کو بڑھاتی تھی، اور سرما لگے بغیر آپ کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا نظر آتا تھا، اور اب شرم و حیا ایسا تھا کہ آپ ایسے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے، اب ایسے دیکھتے تھے حیا کی وجہ سے۔ کبھی کبھی آپ آنکھ ایسے اٹھاتے تھے تو اس وقت ایسی ہیبت چھاتی تھی کہ کوئی آپ کو براہ راست نہیں دیکھ سکتا تھا سوائے دو آدمی، ایک ابو بکر ایک عمر، بس باقی کوئی آپ پہ نظر نہیں ٹکا سکتا۔